بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب والا، آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ ساتھ میری درخواست یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ طالب علموں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک کافی معاملہ چلتا ہوا رہا تھا پچھلے کچھ عرصے سے اور اب وہ جا کے فائنلائز ہو چکا ہے۔ کچھ طالب علموں کو یہ فیصلہ اچھا لگے گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، اور یہی ہوتا ہے کہ جب ایک فیصلہ لیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو وہ کسی کے فیور میں ہوتا ہے، کسی کے اگینسٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں، پہلے ڈیٹیلز اس کی معلومات پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور آج کے فیصلے کی بات کریں گے۔ کرونا کی پہلی لہر آئی تھی، اسکولز بند کر دیے تھے، کالجز بند کر دیے تھے، پھر امتحانات تھے، سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ لیکن میرا اپنا موقف ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹیز ہوں، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، اگر آپ بہترین ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے، بہترین ماحول مہیا نہیں کریں گے، ان کے لیے ایک ٹف ٹائم اگر آپ کریٹ کریں گے تو پھر ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، پیپر دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں ویسی پریشانیاں دس ہوتی ہیں، کبھی ٹیچرس کے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں، اسائنمنٹس کے مسئلے ہوتے ہیں، کلاسز پوری نہیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اسکولز تک تو پھر بھی قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز، پروجیکٹس بنانا، فائنل ایئر پروجیکٹس، ایکس وائی زیڈ، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یونیورسٹی یا کالج جانا لازمی ہوتا ہے۔ اور اگر جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ تھا اور کالج اور یونیورسٹی میں تھا، اس وقت ہڑتالیں کافی ہوا کرتی تھی، اسٹرائکس کافی ہوتی تھی، تو اسکول کالجز بند ہو جایا کرتے تھے، تو پھر ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا تھا اسائنمنٹس جمع کرانا، کیونکہ ہر چیز کے نمبرز ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ کافی ویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن جب کرونا کی لہر آئی، سب سے بڑا مسئلہ اسکول کالجز بند، یونیورسٹیز بند، اب اسٹوڈنٹس کو کیا کریں گے؟ پھر ظاہر سی بات ہے آگے جانا ہوتا ہے، نیکسٹ کلاس میں جانا ہوتا ہے، اس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کے بھی درجے ہوتے ہیں، سیمسٹرز ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، وائوا، 10 چیزیں، اسائنمنٹ جمع کرانے ہوتے ہیں، فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن شفقت محمود صاحب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس اچھے فیصلے کے بعد ان کی کافی پذیرائی بھی ہوئی، کافی ان کو تعریفیں بھی ان کو ملی۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا، کسی کو فیل نہیں کیا جائے گا، سب اگلی کلاسز میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو کرونا کی پہلی لہر کے دوران ہوا۔ پھر جب دوسری اور تیسری لہر آئی تب بھی اسکولز بند کرنے پڑ گئے، ابھی بھی اسکولز بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں۔ اچھی چیز ہے کیونکہ کرونا پھیلنا نہیں چاہیے، لیکن اب ویکسینیشن نکال لی گئی ہے، ویکسینیشن لگوا رہے ہیں، اساتذہ کو بھی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا شفقت محمود کی جانب سے اور چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، میوچلی فیصلہ کیا گیا کہ اب پروموٹ کسی بچے کو نہیں کیا جائے گا، پروموٹ نہیں ہوں گے، ایگزامز لیے جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ آنا تھا، طالب علموں میں کھلبلی سی مچ گئی اور بچنی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، کیونکہ جب آپ کے پاس نوٹس پورے نہیں ہوتے، جب آپ کے پاس کلاسز آپ نے پوری نہیں لی ہوئی ہوتی، آپ کے پاس لیکچرز پورے نہیں ہوتے، اب میں صرف اسکول کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں، اسکول کی حد تک تو پھر بھی یہ معاملہ چل جاتا ہے، اس لیے چل جاتا ہے کہ ان کا سلیبس اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے، اگر کلاسز مس ہو جاتی ہیں تو پھر ورچولی پڑھا لیا جاتا ہے، گھر میں پڑھا لیا جاتا ہے، ایزی ہوتا ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اسکول کے بچوں، میٹرک تک کے، ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ اگر آپ گھر میں ٹیوشن پڑھ رہے ہوں یا گھر میں آپ کے پڑھانے والے موجود ہیں تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے، اس کو سلیبس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر جب کالجز اور یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو مشکلات بڑھنے لگتی ہیں، اسپیسیفکیشن ہونے لگ جاتی ہے، کسی میں اسپیسیفکیشن ہوتی ہے، کسی میں قسمیں ہوتی ہے، تو یہ معاملہ مختلف ہونے لگتا ہے۔ پھر ٹیوشنز اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی، آپ کو لیکچرز دینا لازمی ہوتا ہے، آپ کو نوٹس بنانا لازمی ہوتا ہے، ہر چیز کے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہاں یہ مشکل آ گئی کہ جب کلاسز ہی نہیں ہوئی ہیں تو پھر امتحانات کیسے ہوں گے؟ اور یہ واقعی میں ایک جینون مسئلہ تھا، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ جب کلاسز آپ نہیں لے پا رہے یا پھر آپ ورچوئل کلاسز، اور ورچوئل کلاسز بھی، ورچوئل مطلب آپ آن لائن کلاسز، ہمارے یہاں آن لائن جو چیز ہے نا وہ چیز کامیاب پوری طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کسی گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، کسی گھر میں نیٹ نہیں ہوتا، کبھی نیٹ ہوتا ہے تو نیٹ چل نہیں رہا ہوتا، کوئی کیبل نیٹ یوز کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بند ہوتا ہے، کچھ لوگ دوسرے میڈیم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پرابلم آ جاتی ہے، 10 قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، موبائل چارج نہیں، لیپ ٹاپ چارج نہیں، ایکس وائی زیڈ بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی، کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس طرح سے کامیابی نہیں ملی جس طرح سے یورپ یا دوسرے ممالک میں مل جاتی ہے، اس طرح سے نہیں مل پائی۔ خیر، اب جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو پھر طالب علموں میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی،
میں کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب آپ کلاسز نہیں لے رہے ہیں تو آپ پیپر کیسے لے سکتے ہیں، اور پھر آپ نے فزیکلی پیپر لینا ہے، آپ نے موجود ہونا ہے وہاں پر. اس پہ پروٹیسٹ بھی ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن اب ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. میں اس کو اچھی خبر اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ ایک درمیانہ فیصلہ ہے، اور یہ قابل قبول درمیانہ فیصلہ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا نقصان ہے کسی کا فائدہ ہے. ہر فیصلے میں نقصان اور فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں میجورٹی کے لیے فائدہ ہی ہے. 10 جولائی کے بعد سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات ہوں گے. اچھا، امتحانات تو ہوں گے، پروموٹ کسی کو نہیں کیا جائے گا، یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی، لیکن اس میں اب تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکشنز بنائی گئی ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گئی ہے. میٹرک کے صرف 4 پیپرز کے امتحانات لیے جائیں گے. ایک کمپلسری ہوتے ہیں، ایک آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں. آپشنل سبجیکٹس کے ٹیسٹ لازمی ہوں گے، ایگزامز لازمی ہوں گے، اور اس میں اگر آپ پاس ہوں گے تو ہی آپ آگے جا سکیں گے. اگر آپ پاس نہیں ہو سکیں گے تو مشکل ہو جائے گا. جس میں میٹرک میں فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھس یہ شامل ہیں، اور انہی کے ٹیسٹ ہوں گے. لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کو جلدی جلدی پیپر بھی لینے ہوتے ہیں، 10 معاملات ہوتے ہیں، تو جو پیپرز کے درمیان گیپ ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ رکھی گئی ہے کہ پیپرز کے درمیان گیپ زیادہ ہوگا. آج جو بات ہوئی ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ ایک پیپر اور دوسرے پیپر کے درمیان ایک اچھا گیپ ہوگا، تاکہ جن بچوں نے تیاری نہیں کی ہے، جن اسٹوڈنٹس نے تیاری نہیں کی ہے، وہ اپنی تیاری مکمل کر سکیں. دوسرا اسی حوالے سے ایک اہم فیصلہ، انٹر کے امتحانات کی طرف آتے ہیں. 3 پیپرز کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، وہ بھی آپشنل کے حوالے سے. اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اب اس میں بھی گیپس ہوں گے. ایک پیپر اور دوسرے پیپر کے درمیان ایک اچھا گیپ ہوگا، مناسب گیپ ہوگا. اور اس گیپ کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اس میں کور کر سکتے ہیں. ویسے تو 10 جولائی ہے، آج ابھی 2 تاریخ ہے، 2 جون ہے، تو اب 10 ویسے بھی کافی ٹائم ہے، تقریباً 1 مہینہ 8 دن تو ہیں، پھر گیپس بھی آ جائیں گے. تو ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آئی ہے، اور یہ ان ساری چیزوں پر بھاری ہے، کافی بہتر کہ آپ کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، اور سلیبس کی بنیاد پر ہی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا آپ کا ایگزام لیا جاتا ہے. 40% سلیبس آپ کا کم کر دیا جائے گا، طالب علموں کا 40% سلیبس. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ بہت بڑی چیز ہے. میں اگر اپنا طالب علمی کا دور یاد کروں تو سلیبس میں سے اگر آلموسٹ جیسے 40% ہے، اگر آپ اس کو 10% ایکسٹرا کر لیں تو یہ 50% ہو جائے گا، مطلب آدھا ہو جائے گا. اگر اس کو آپ آدھا کر لیں گے تو واقعی میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. آدھا تو ان طالب علموں نے پڑھا ہی ہوگا نا، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جن کو نہیں پڑھنا ہوتا آپ ان کو 2 سال بھی دے دینا ایگزام کے لیے، وہ نہیں پڑھیں گے. تو 60% آپ کے سلیبس میں سے ایگزام لیا جائے گا، اینڈ دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. بہت اچھی چیز ہے. بچوں نے جب طالب علموں نے پہلا جب لہر کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سب کو پروموٹ کر دیا جائے گا، تو اس وقت کافی میمز بنائی گئی تھیں. شفقت محمود کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بچوں کے وزیر اعظم ہے. اور پھر جب دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں اب کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت کافی باتیں کی گئیں، ان کو کافی برا بھلا بھی کہا گیا، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، طالب علموں کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو، طالب علموں کو، اساتذہ کے لیے، ان سب کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے. کرونا ہے، شاید ہمیں کرونا کے ساتھ ہی اب جینا ہے. ویکسینیشن تو لگا دی گئی ہے، لگ رہی ہے. آئی ہوپ، میری دعا ہے کہ ویکسینیشن سے کرونا کی وبا پاکستان سے ختم ہو جائے. پاکستان پہ اللہ کا بہت کرم رہا ہے ہر دفعہ، ہر معاملے میں، ہر چیز میں. کرونا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا دوسری دنیا میں یا دوسرے ممالک میں پہنچا ہے. تو آئی ہوپ، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم اب کرونا کے ساتھ ہی رہنا یا جینا ہمیں سیکھنا ہوگا. تو ہر سال پیپرز کینسل نہیں ہو سکتے، ہر سال پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. تو دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو جناب بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے طالب علموں کے لیے. تو جلدی جلدی تیاری کریں، اینڈ آئی ہوپ آپ سب اچھا اسکور کریں گے، اچھا اس فیصلے کو سراہیں گے بھی. ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنی یونیورسٹی کے سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.